بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بیت اللہ کب تعمیر کیا گیا کے بارے میں جانیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل دلچسپ اسلامک ہسٹری سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکے۔ تو ناظرین چلیں شروع کرتے ہیں۔ بیت اللہ کب تعمیر کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں جس سے ثابت ہو کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی بیت اللہ بنایا گیا تھا، مگر بعض مفسرین نے لفظ مکان البیت سے گھر کی جگہ سے اس بات پر استدلال کیا ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا اور نہ یہ کوئی واضح دلیل ہے، کیونکہ اس سے وہ جگہ مراد ہے جو کہ اللہ کے علم میں مقدور و مقرر تھی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک تمام انبیاء کے نزدیک یہ جگہ عظمت و منزلت والی تھی۔ اور یہ بات ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے یہاں ایک قبا بنایا تھا، اور فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم نے تجھ سے پہلے اس جگہ کا، اس بابرکت گھر کا طواف کیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی 40 دن تک اپنے سواروں سمیت اس کا طواف کرتی رہی ہے۔ لیکن یہ سب اسرائیلی روایات ہیں۔ یہ بھی بیان کیا ہے کہ نہ ان کی تصدیق کی جائے اور نہ ان کی تکذیب کی جائے، لہٰذا ان سے استدلال نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان کو حجت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ اگر کتاب و سنت کی کوئی بات ان کی تردید کر دے تو یہ روایت مردود ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، وہ تمام جہان والوں کے لیے باعث برکت اور ہدایت ہے، یعنی عام لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت و برکت پہلا گھر مکہ میں بنایا گیا ہے۔ مکہ سے مراد ایک روایت کے مطابق مکہ ہی ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، یعنی اس بات پر کھلی نشانیاں ہیں کہ یہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، جو اپنے بعد میں آنے والے تمام انبیاء کے والد ہیں۔ ان کی اولاد انہی کی پیروی کرتی اور انہی کے طریقے کو اپناتی رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، اور مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کرتے رہے ہیں، کیونکہ جب دیواریں بلند ہوئیں تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ مشہور پتھر لا کر رکھ دیا تاکہ اس پر چڑھ کر دیواروں کو مزید بلند کیا جا سکے، اور اس کا تذکرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث میں موجود ہے۔ اور یہ پتھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک بیت اللہ کی دیوار سے چپکا رہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کو بیت اللہ سے تھوڑا سا دور کر دیا تاکہ طواف کرنے والوں کو اس کے پاس نماز پڑھنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو بہت سے کاموں میں پسند فرمایا اور تائید فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار عرض کیا تھا کہ کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید میں یہ آیت نازل فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے یہ نشانات ابتدائے اسلام تک موجود تھے، اور اس کو ابو طلاب نے اپنے قصیدے میں اس طرح ذکر کیا ہے، مجھے سور پہاڑ کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے صبیر پہاڑ کو بلند کیا، اور اس کی قسم جو حرا پہاڑ پر چڑھنے کے لیے جاتا ہے اور واپس آتا ہے، اور میں بیت اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جو مکہ کی وادی میں یقینی طور پر اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کی قسم اللہ اس سے غافل نہیں، اور جو اسود کی قسم جس کو لوگ صبح و شام چومتے ہیں،
جب وہ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اب بھی اس پر تر و تازہ ہیں۔ آپ کے پاؤں ننگے تھے اور آپ نے جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے، یعنی آپ کے پاؤں کے نشان اس پر موجود ہیں، اور قدم کے نشان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ننگے پاؤں تھے، جوتا پہنا ہوا نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک میں بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ اللہ کے بہت مخلص اور انتہائی فرما بردار تھے، اور اللہ سمیع و علیم سے اپنی اطاعت و فرما برداری اور جد و جہد کو منظور و مقبول فرمانے کی دعا کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امة مسلمات لك وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 128۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھو اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل اور جلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے بے آب و گیاہ وادی میں سب سے افضل جگہ میں سب سے اعلیٰ و برتر بلند شان والا گھر بنایا، اور اس کے باشندوں کے لیے برکت کی دعا کی، اور یہ کہ ان کو پھلوں کا رزق دیا جائے، حالانکہ وہاں پانی بہت ہی کم تھا اور درختوں، کھیتوں اور پھلوں کا نام و نشان تک بھی نہ تھا، اور یہ بھی دعا کی کہ اس جگہ کو عزت و احترام، امن و آتشی والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ان کی پکار پر لبیک کہا، میں حاضر ہوں، اور ان کا سارا مطالبہ پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 27۔ ترجمہ: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنا دیا ہے اور لوگ اس کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اولم نمکن لہم حرما من یجبی الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ سورہ القصص آیت نمبر 57۔ ترجمہ: کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں، اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ بھی دعا فرمائی کہ انہی میں سے ان میں سے ایک رسول بھیجے، یعنی ان میں ایسا رسول بھیجے جو ان کی جنس سے ہو اور ان ہی کی فصیح و بلیغ عربی زبان بولتا ہو، تاکہ ان کو دنیا اور دین کی نعمتیں اور دنیا و آخرت کی سعادت ان کو مکمل طور پر حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور ان میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا۔ وہ ایسا اعلیٰ و عرفہ اور بلند شان والا تھا کہ اس پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا اور دین اس کے لیے مکمل فرما دیا جو ان سے پہلے کسی نبی کے لیے مکمل نہیں ہوا تھا، اور روئے زمین کے تمام لوگوں کے لیے آپ کا پیغام عام کر دیا۔ حالانکہ لوگ مختلف صفات، مختلف انواع و لغات والے ہیں، اور یہ دنیا کے تمام شہروں اور تمام علاقوں اور ہر دور کے لوگوں کے لیے ہے، اور قیامت قائم ہونے تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ دوسرے انبیاء کے مقابلے میں آپ کی خصوصیت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سب سے اشرف و اعلیٰ و رفع ہیں، اور آپ کا دین بھی کامل و مکمل ہے، اور آپ کا شہر و علاقہ اعلیٰ درجے کا، اور زبان بھی عمدہ، اور اپنی امت پر آپ کمال درجے کے مشفق و مہربان ہیں اور رحمت کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بھی عظمت والا، آپ کے ماں باپ بھی عظمت و شان والے، اور جائے پیدائش بھی عمدہ اور اعلیٰ و عرفہ منبع برکات۔ ابراہیم علیہ السلام نے زمین والوں کے لیے کعبۃ اللہ تعمیر کیا ہے، اس لیے آپ اس بات
بات کے حقدار پائے کہ ان کی اولاد میں پیدا ہونے والا آخری نبی بھی عرفہ و اعلیٰ مقام پر فائز ہو اور وہ آسمانوں پر بیت المعمور کے پاس اعلیٰ مراتب و منازل کے مستحق قرار پائیں، اور یہ بیت المعمور ساتویں آسمان والوں کا قبلہ اور عبادت خانہ ہے اور بابرکت ہے۔ روزانہ اس میں 70,000 کی تعداد میں فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ پھر قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ ہم نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں سورہ بقرہ کی تفسیر کے ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر کے حالات اور اس سے متعلقہ احادیث و اقوال سلف نقل کیے ہیں۔ اس جگہ ہم اس کو دہرانا نہیں چاہتے، شائقین حضرت تفسیر ابن کثیر کی طرف رجوع فرمائیں۔ واللہ الحمد۔ انہی میں سے ایک قول حضرت صدی رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ جب بیت اللہ کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تو ان دونوں حضرات کو کچھ معلوم نہ تھا کہ اس کی جگہ کہاں ہے، تو اس جگہ کی نشاندہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے الخجوج نامی ایک ہوا بھیجی جس کے 2 پر اور سام کی شکل و صورت میں ایک سر تھا۔ اس نے کعبہ کے ارد گرد جگہ کو صاف کر دیا اور اس کی بنیادیں ظاہر کر دی۔ پھر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کدالوں کے ساتھ کھدائی کر کے بیت اللہ کی بنیاد رکھی۔ اسی متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی۔ پھر جب انہوں نے بنیادیں کھڑی کر دیں اور رکن بنانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، ایک خوبصورت پتھر لاؤ، اس کو میں اس جگہ رکھ۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان، میں تو تھک چکا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چلو یہ کام میں کرتا ہوں۔ تو جب وہ پتھر لینے کے لیے چلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سیاہ پتھر ہند سے لے کر آ ملے۔ یہ پتھر تغامت بوئی کی طرح سفید یاقوت تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس پتھر کو جنت سے لائے تھے، لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا تھا۔ اتنے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ایک تغامہ ایک پہاڑی بوٹی ہے جس کا پھل اور پھول سفید ہوتا ہے اور جب یہ سوکھ جائے تو زیادہ سفید ہو جاتا ہے۔ پتھر لے کر پہنچے تو دیکھا کہ رکن کے پاس ایک پتھر پڑا ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ ابا جان یہ کدھر سے آیا ہے، کون لایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے سے زیادہ چست ایک جوان لایا ہے۔ بس دونوں باپ بیٹا بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بنایا گیا ہے، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹا تعمیر میں مصروف تھے تو وہاں اس وقت کے زمین کے بادشاہ ذوالقرنین کا گزر ہوا، تو اس نے دریافت کیا کہ آپ کو کس نے اس کی تعمیر کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کا حکم دیا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو 5 مینڈوں نے اس کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو حکم دیا ہے۔ تو سکندر ذوالقرنین اسی وقت آپ پر ایمان لایا اور آپ کی اس بات کی تصدیق کی۔ حضرت ازرقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کا طواف بھی کیا۔ ایک لمبی مدت تک بیت اللہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی شکل میں موجود رہا۔ پھر قریش نے اس کو دوبارہ بنایا مگر ان کے پاس رقم کم ہو گئی تھی، کیونکہ قریش نے آپس میں ایک معاہدہ کیا تھا کہ حلال مال خرچ کرنا ہے، حرام کا پیسہ نہیں لگانا، تو انہوں نے شمال کی جانب شام کی طرف سے اسے چھوٹا کر دیا اور اسی حالت پر آج تک موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جب تیری قوم نے کعبۃ اللہ کو بنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے انہوں نے کچھ چھوڑ
دیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ اس کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر نہیں کر دیتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تیری قوم کا زمانہ کفر کے قریب نہ ہوتا، یعنی ابھی نئے نئے اسلام لائے ہیں، تو میں یہ کام ضرور کر دیتا۔ اور دوسری روایت ہے کہ اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت کے ساتھ بنا نہ ہوتا تو میں کعبہ کے خزانے کو اللہ کی راہ خرچ کر دیتا اور اس کا دروازہ زمین کے ساتھ ملا دیتا اور حتیم کو کعبہ میں شامل کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں کعبہ کو اس انداز سے بنوایا جس کی اطلاع ان کی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ جب حجاج بن یوسف نے 73 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا تو اس نے عبد الملک بن مروان کو خط لکھا جو اس وقت خلیفہ تھا کہ یہ کام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرضی سے ہی کروایا تھا، تو عبد الملک نے اسے پہلی حالت پر بنوانے کا حکم دیا۔ پس انہوں نے اس کی شامی دیوار کو توڑا اور حتیم کو اس سے نکال دیا اور دیوار کو بند کر دیا اور کعبہ کے اندر پتھر لگا دیے۔ اس طرح اس کا مشرقی دروازہ بلند ہو گیا اور مغربی دروازہ بالکل بند کر دیا گیا، جیسے آج کل دیکھنے میں آتا ہے۔ پھر جب اموی بادشاہ کو یہ اطلاع ملی کہ ابن زبیر نے تعمیر کعبہ کا کام حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرتا حدیث کی بنا پر رکھا تھا تو وہ اس پر نادم ہوئے اور پشیمان ہوئے اور کہنے لگے کہ کاش وہ اس کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کے مطابق ہی چھوڑ دیتے اور کوئی رد و بدل نہ کرتے۔ مہدی بن منصور کی خلافت کے زمانے میں حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ طلب کیا گیا کہ کعبۃ اللہ کو دوبارہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کے انداز میں بنا دیا جائے جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور تمنا بیان کی ہے۔ تو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اس طرح کعبۃ اللہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر آنے والا بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح بیت اللہ اسی حالت پر قائم رہا اور آج تک بدستور اس طرح قائم ہے۔